الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. کل یہ تذکرہ آیا تھا کہ جادو کرنا ان 7 بڑے گناہوں میں سے ہے جو انسان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیتے ہیں. ایک شخص نے دریافت کیا کہ باقی 6 گناہ کون سے ہیں؟ مشکات شریف میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. حضور نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلا گناہ شرک باللہ. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. ایک شرک باللہ تو وہ ہے جو ہندو کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ غیر اللہ کی پوجا کو جائز کہتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، وہی ان کا مذہب ہے. مندروں میں جتنے فوٹو بنے ہوئے ہیں، مورتیاں بنی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے حقیقی یا فرضی بندے ہیں. بعض تو حقیقی بندے ہیں اور بعض انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، فرضی بندے ہیں، اور وہ ان کو معبود مانتے ہیں. اور ان کا قول قرآن کریم میں آیا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان مورتیوں کی، ان ساجیوں کی، ان پارٹنروں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالی سے مرتبوں میں نزدیک کر دیں. ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، ان کے یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے، اس لیے ہم ان کو پوجتے ہیں. یہ شرک باللہ گناہ نہیں ہے، یہ تو ڈیفرنٹ ریلیجن ہے. یہ شرک باللہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، تو ڈیفرنٹ ریلیجن ہے. یہ سب سے بڑا شرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جو بڑے گناہوں میں نمبر 1 حضور نے گنایا ہے وہ ہے مسلمان جو شرک کرتے ہیں. وہ ایک شرک مسلمان بھی کرتے ہیں
وہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مومن مسلمان جو اللہ کو معبود مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرائے گا؟ افعال عبادت میں شریک ٹھہرائے گا، عقیدے میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا ہے۔ مگر جو کام معبود کے ساتھ کرنے چاہیے، یعنی عبادت اور پوجا سے تعلق رکھنے والے کام اگر غیر اللہ کے ساتھ کر دیے اس نے تو اس کو معبود تو نہیں مانا، معبود تو نہیں مانا مگر عبادت والا کام تو کیا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے اگر اسے معبود مان لیتا اور پھر اس کے بعد میں چاہے عبادت والا کام کرتا ہے یا نہ کرتا ہے، یہ تو ڈیفرنٹ ریلیجن ہو گیا۔ اور یہ ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو معبود نہیں مانتا۔ ابھی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور نماز پڑھ کر کے قبر پہ جا کے سجدہ بھی کر رہا ہے۔ یہ وہ شرک باللہ، یہ گناہ کبیرہوں میں سے ہے۔ وہ اس قبر والے کو بزرگ مانتا ہے، وہ معبود نہیں مانتا، معبود تو اللہ ہی کو مانتا ہے، اللہ کی نماز بھی پڑھتا ہے کبھی کبھی۔ یہ جو ساجی بنانا ہے، اس کے بہت درجے ہیں۔ سب سے چھوٹا، سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ سب سے نچلا درجہ ہے اعمال میں ریا و سما کرنا، دکھلانا اور سنانا۔ 27 میں چندہ ہو رہا ہے مسجد کے لیے، اس کے گھر جا کر تنہائی میں چندہ مانگتے تو کچھ اور رقم دیتا، اور بھرے مجمع میں بھئی لکھاؤ نام، لکھاؤ نام، تو دگنی تگنی رقم لکھوا رہا ہے تاکہ پورے کمیونٹی کو پتا چلے کہ فلاں بڑا سخی آتا ہے، دیکھو مسجد میں اتنا اس نے چیک دیا۔ یہ دکھاوا ہے، اور گھر میں جا کر کے وقت جاتا اور گھر میں چندہ مانگتا تو اتنا نہ دیتا۔ ایک مثال ہے فرضی، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھا ہے، رمضان میں تو سبھی روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ نفل روزہ رکھا ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، باتیں کرتے ہوئے جیب میں سے رومال نکال کر بار بار منہ پوچھ رہا ہے، تو سامنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں تکلیف نہیں، آج میرا روزہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حج کا فارم منظور ہو گیا۔ ایک گاڑی میں میاں بیوی 2 حاجی جا سکتے ہیں، ڈگی میں ان کا سامان جا سکتا ہے، اتنا ہی سامان ہوتا ہے، لیکن ایک بس بھر کے جا رہی ہے رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ۔ کیا تماشا ہے؟ یہ وہی دکھاوا ہے۔ اور یہ صاحب بھی چاہتے ہیں، جو حج میں جا رہے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک بس مجھے چھوڑنے آئے، یہ اپنے حج کا دکھاوا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے تھے گھر میں تو اور شان کی نماز تھی، اور کوئی آ گیا دیکھنے کے لیے تو اب بڑی خشوع خضوع والی نماز ہو گئی۔ یہ سب دکھاوے ہیں، یہ جو دکھاوے سنانے ہیں حدیث شریف میں اس کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بعبادت ربه احدا. حضور سے فرمایا گیا آپ لوگوں کو بتا دیجیے میں ایک انسان ہوں جیسے تم انسان ہو. انسان سے اوپر کیا مرتبہ ہے؟ فرشتہ ہونا. اس سے اوپر کیا مرتبہ ہے؟ معبود خدا ہونا. میں نہ کوئی فرشتہ ہوں نہ کوئی خدا ہوں. یہ تم انسان ہو، میں بھی ایک انسان ہوں. البتہ آرڈینری انسان نہیں ہوں. ہم انسان ہیں، سب انسانوں میں سب آرڈینری نہیں ہوتے ہیں، بعض کا رینج بڑی ہوئی ہوتی. تو فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا سے ایک انسان ہوں، مگر میں اللہ کا رسول بھی ہوں. میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی. کیا وحی آتی؟ معبود ایک ہے، الہکم الہ واحد، معبود ایک ہے. آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ سورہ کہف میں ان 2 سوالوں کے جوابات آئے ہیں جو ٹیسٹ کیس کے طور پر مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سوال رکھے تھے. میں نے ایک دن تفصیل سے سمجھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایک کا جواب نہیں دیں گے اگر وہ نبی ہیں، وہ الگ صورت میں چلا گیا مضمون، اور 2 کے جواب دیں گے وہ سورہ کہف میں. اور سورہ کہف میں یہ بھی مضمون ہے کہ جب انہوں نے یہ سوالات کیے تو حضور نے فرمایا میں آئندہ کل جواب دوں گا. حضور کو وحی کی امید تھی، ایک سوال ہوا ہے تو وحی آئے گی. 15 دن تک وحی آئی نہیں. تو اب مکہ والوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ محمد کو ان کے شیطان نے چھوڑ دیا. العیاذ باللہ العیاذ باللہ، خاتم بدا. اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ خود حضور بھی پریشان ہو گئے. حضور بھی چنانچہ جب یہ جوابات اترے تو یہ مسئلہ بھی مستقل نازل کیا گیا. سورت کے آخر میں 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت یہ ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اصحاب کہف کا قصہ 2 رکوع میں بیان ہوا ہے. ذوالقرنین کا قصہ ایک ہی رکوع میں کل آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قصہ اتنا چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے. اگر اتنا چھوٹا سا واقعہ ہوتا تو پھر اتنی اہمیت سے امتحان میں پوچھا کیوں جاتا؟ پھر وہ بادشاہ ذوالقرنین جس نے آسمان زمین کے قلابے ملا دیے، مشرق اور مغرب کا دورہ کر دیا، اس کے کتنے مفصل حالات ہوں گے کہ اگر سوانے لکھنے بیٹھو تو ایک کتاب پوری لکھ جائے گی. اور قرآن نے ذوالقرنین کا قصہ فقط 1 رکوع میں بیان کیا ہے. اصحاب کہف کا قصہ 2 رکوع میں بیان کیا. تو کیا وہ یہ دونوں واقعے اتنے ہی ہیں؟ قرآن نے کہا اتنے نہیں ہیں. اللہ کی باتوں کو لکھنے کے لیے سارے زمین پر جتنے سمندر ہیں ان سب کو ریشنائی بنا دیا جائے اور اللہ کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں تو یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اور جتنے سمندر ہیں اتنے نہیں، اتنے ہی سمندروں کی اور سیاہی بنا دی جائے، پھر بھی لکھتے لکھتے اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوں گی اور یہ سیاہی پوری نمٹ جائے گی. اس میں اشارہ کہ یہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے قصے سے متعلق نہیں، ایک عام مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں
اتنی ہیں کہ ساری سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، اتنے اور سمندر لاؤ تو بھی ان کی سیاہی ختم ہو جائے، مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ وہ عالم الغیب و شہادہ ہیں، وہ ان کی معلومات بے پناہ بے نہایت ہیں، غیر متناہی ہیں۔ غیر متناہی کو لکھنے کے لیے متناہی سیاہی کافی نہیں ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ ان اصحاب کہف کے واقعے کے بھی ہر جزیے کو جانتے ہیں، اور ذوالقرنین کے معاملے کے بھی ہر جزیے کو جانتے ہیں، مگر قرآن کریم ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اس وجہ سے اصحاب کہف کے قصے میں سے مسلسل قصہ ہے، لیکن مسلسل قصے میں سے ہدایت سے تعلق رکھنے والے جو پوائنٹ تھے وہی بیان کیے، باقی بے فائدہ واقعہ کہ صبح اٹھے کھانا کھایا، دوپہر اٹھے پھر سو گئے، شام ہوئے پھر پڑھ کر کے سو گئے، عربی سوئے تو ساری دنیا کرتی، اسے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی باتیں نہیں بیان کی گئی۔ جو قصہ مسلسل ہے، لیکن مسلسل قصے میں سے جو پوائنٹ ہدایت سے تعلق رکھنے والے وہ ابھارے گئے۔ ذوالقرنین رحمہ اللہ کے واقعے میں سے بھی، وہ بھی پورا مسلسل واقعہ ہے شروع سے آخر تک کا، مگر اس میں وہ واقعات لیے گئے ہیں جن کا تعلق ہدایت سے ہے، اور محض واقعہ اس کو قرآن نے اور مختصر کر دیا۔ اس میں آیت میں اشارہ کیا کہ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا اتنا ہی واقعہ نہیں جتنا قرآن میں آیا ہے، ان کا مفصل واقعات ہیں اور وہ سب اللہ کو معلوم ہیں، لیکن قرآن میں وہ بیان نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے ہی نہیں، وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس مقصد سے واقعے کا جو جز بیان کرنا چاہیے تھا وہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہیں آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو اتنا ہی معلوم ہے، اللہ کو واقعے کا ہر جز معلوم ہے۔ اور وہ جو حضور نے کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گا اور پھر وہی نہیں آئی، اس سے جو پروپیگنڈا حضور کے خلاف کیا گیا تھا اس کا جواب آخر میں دیا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، آپ حضور سے کہا آپ ان سے کہیے کہ تمہیں جیسا میں ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، میں کوئی خدا تو نہیں ہوں، میں کوئی عالم الغیب و شہادہ تو نہیں ہوں کہ تم سوال کرو میں فٹ سے جواب دوں۔ یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں بھی ایک تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اور انسان کی جو معلومات ہوتی ہیں، کوئی معلوم انسان کی معلومات میں سے کوئی معلوم ذاتی نہیں ہوتی، اور کسی مخلوق کی کوئی معلومات ذاتی نہیں، اپنی نہیں ہے، وہ دوسرے کی دی ہوئی ہوتی۔ اور جب دوسرے کی دی ہوئی ہے تو دوسرا اطلاع دے گا، جبھی تو میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اور یہ جو کہا تھا کل دوں گا، یہ تو محاورات میں ایسا کہتے ہی ہیں، پھر کوئی معنی پیش آتا ہے تو وہ کام کل نہیں ہوتا، تو کہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ نہیں بولا۔ محاورات میں اسی طرح بولتے، اس کا ارادہ بھی کل کرنے کا تھا، مگر کوئی معنی پیش آیا کل نہیں کر سکا، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ ایسا حضور کا بھی ارادہ کل جواب دینے کا تھا، مگر انسان کی معلومات تو اس کی اپنی نہیں ہیں، ذاتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب جواب آئے گا تبھی تو حضور دیں گے۔ یہ اس سوال کا جواب دیا کہ تم غیر خواہ تم نے پروپیگنڈا کیا، حضور کے پاس کوئی ذاتی علم تھوڑے ہی ہے، حضور ان واقعات کو خود تھوڑے ہی جانتے، اللہ کی طرف سے بتلایا جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کو جو علم نالج ہے اس کا ذاتی نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم نے اس کو بار بار بیان کیا ہے کہ تم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کیا جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھ دی، ناک دیے،
دل سمجھنے والا دل دیا، عقل و فہم دی، پھر تم بڑے ہوتے گئے، دن بدن بڑھتے چلے گئے، اور اللہ کے دیے ہوئے ان ذرائع سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے اور دل سے اور عقل سے تم علم حاصل کرتے رہے اور تم بہت کچھ جاننے لگے۔ یہ کس نے علم دیا؟ جس نے آنکھیں دی، جس نے کان دی، جس نے ناک دی، اس نے یہ علم دیا۔ اگر وہ یہ سورسز نہ دیتا تو کہاں سے آدمی سب، اور اگر یہ سارے سورسز ہوتے، بھینس کے پاس ہیں مگر آگے وہ فؤاد نہیں ہے، سمجھنے والا دل نہیں ہے، تو بھینس سب کچھ دیکھ کر کے بھی کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ بھینس سب کچھ دیکھ کر کچھ بھی نہیں دیکھتی، کبھی دیکھتی تو ہے؟ بھینس سب کچھ سن کر کچھ بھی نہیں سنتی، سنتی تو ہے، سنتی ہے مگر یہ آنکھ اور کان کچھ نہیں ہے، ان کے پیچھے سمجھنے والا دل ہے، عقل و فہم ہے۔ وہ عقل و فہم اللہ نے بھینس کو نہیں دی، انسان کو دی۔ تو انسان کی سویلائزیشن ترقی کرتی کرتی کہاں پہنچی، اور بھینسیں ان کی تہذیب اور کلچر جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے۔ کوئی بھینس بسترا بچھا کے رات کو نہیں سوتی، کھنٹے سے بندھی سوتی ہے بیچاری۔ بہر میرے بھائی، اس مضمون کو سمجھ لو کہ ہم میں سے کسی کو جو کچھ علم ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے وہ علم حاصل کیا ہے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے، اور ان کے پیچھے جو فؤاد اور دل ہے جو سمجھنے والا ہے اس کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور یہ سب سورسز علم کے، نالج کے سورسز اللہ نے دیے ہیں۔ بس ہم میں سے جس کو جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ نبی کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ نبی دیگر انسانوں سے اس معاملے میں مختلف نہیں ہے، اس کا ذاتی علم نہیں ہوتا ہے، کسی انسان کا ذاتی علم نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ نبی کا بھی علم ذاتی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ البتہ یہ سوال کا جواب ہو گیا کہ آئندہ کل جواب نہ ملنے سے جو تم نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا، کیا معنی رکھتا ہے یہ؟ آپ کہیے ان سے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، جو ذرائع تمہارے پاس علم کے ہیں میرے پاس بھی وہی ہیں، میں کوئی تم سے ما فوق الفطرت کوئی صلاحیتیں تھوڑی رکھتا ہوں۔ ہاں، رسول میں ایک سرخاب کا پر لگا رہتا ہے۔ وہ کیا پر لگا رہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے، تم سب کے پاس وحی نہیں آتی، میرے پاس اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے۔ یہ ایک سرخاب کا پر لگا ہے، اور اس سرخاب کا پر لگنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے تو وحی آئے گی جبھی تو جواب دوں گا بھیا، اپنی طرف سے کہاں سے دے دوں گا؟ یہ وہی اسی کی جواب ہے۔ تو میرے پاس وحی آتی ہے، تو جب وحی آتی ہے اور وحی کی بنیاد پر میں جواب دیتا ہوں تو وحی آئے گی جبھی تو جواب دوں گا۔ خامخواہ اچھل کود کیوں کر رہے تم؟ پھر بات پھیر دی، چلو سنو، میرے پاس بے شمار وحی آتی ہیں، جو سب سے ویری امپورٹنٹ جو وحی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ خدا ایک معبود ایک ہے۔ یہ گفتگو مشرکین سے ہو رہی۔ انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے پاس سب سے اہم وحی یہی آئی ہے۔ لہذا ایک اصحاب کہف اور کل جواب اور آج جواب، اس مسئلے کو چھوڑو، اب اس مسئلے پر آؤ، جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے اس پر غور کرو، میرے پاس سب سے اہم وحی یہ آئی ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک توحید ذات کی ہے کہ اللہ ایک ذات ہے، دو اللہ نہیں ہے۔ اور تمام انسان اس کے قائل ہیں۔ ہندو بالا تر ذات
ایک ہی مانتے ہیں، جس کو ایشور کہتے ہیں، پرمیشور کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں۔ عیسائی جو 3 مانتے ہیں وہ بھی فادر سب کا ایک ہی مانتے ہیں، اور باقی تو نیچے سن مانتے ہیں، اصل فادر تو ایک ہی کو مانتے ہیں۔ تو ذات اللہ، اللہ احد، اللہ ایک ہیں، یہ مسئلہ تقریباً متفق علیہ ہے، اور پورے قرآن کریم میں اس مسئلے پر دلائل قائم ہی نہیں کیے گئے۔ یہ تو سارے انسانوں کا مسلمہ مانا ہوا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہے توحید فی الصفات اور توحید فی الالوہیت، توحید فی العبادت۔ یہی 2 مسئلے ہمیشہ انسانوں میں اختلافی رہے ہیں۔ توحید فی الصفات، توحید فی الصفات یہ ہے کہ اللہ کے کمالات جیسے ہیں بعینہ ویسے ہی کمالات کسی مخلوق میں مان لینا۔ جیسے اللہ رزاق ہے، ایسا ہی رزاق کسی مخلوق کو مان لینا، یہ شرک ہے، اور یہ شرک پھر صفت ہے، صفت رزق میں اس نے اللہ جیسا کسی مخلوق کو مان لیا، اور اللہ جیسا نہ مانے۔ ہر ملازم کے ذہن میں یہ ہے کہ مہینہ پورا ہونے پر باس تنخواہ دے گا تو تنخواہ ملے گی اور گھر کا خرچہ چلے گا، ملازم سمجھے گا تنخواہ ملے گی تب میرا گزارا کام چلے گا، سبھی گھر والی بیوی بچے بھی سمجھے کہ میاں کما کر لائے گا تو ہم کو کھانا ملے گا۔ یہ سبب کے درجے میں ہے، یہ تو شرک فی صفت الرزق نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہی ہیں۔ پھر شرک کیا ہے؟ اللہ جس طرح کے رزاق ہے ایسا رزاق، ایسی صفت کسی مخلوق میں مان لینا۔ دیکھو مسلمان ایسا مان ہی نہیں سکتا، جو اللہ کو مانتا ہے اور جو اللہ کو پوجتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ کسی مخلوق کو اس درجے کا رزاق نہیں مان سکتا۔ ایسا رزاق ہندو مانے گا، اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ نشانی یہ ہوگی کہ وہ جس نے رزاق لکشمی کو مان لیا ہے، دولت کی دیوی، تو اب وہ دولت لکشمی ہی سے مانے گا، ایشور بھگوان اور پرمیشور سے دولت نہیں مانگے گا۔ اب دولت جب بھی مانگے گا لکشمی سے مانگے گا، کیونکہ اس نے لکشمی کو اللہ جیسا رزاق و دولت کا مالک مان رکھا ہے۔ بارش کا دیوتا فلاں مان رکھا ہے، ینزل الغیث، بارش اللہ عطا فرماتا ہے، مگر ہندو نے فلاں دیوتا مان رکھا ہے۔ ہمارے یہاں قحط سالی ہو جاتی ہے تو ہم اسی اللہ کی چوکھٹ پر سر جھکاتے ہیں، صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں، اور ہندو ان کا جو وہ دیوی نہیں ہے، دیوتا ہے، جو بارش کا دیوتا ہے، اس دیوتے کی پوجا کریں گے تاکہ بارش ہو جائے۔ اس وقت بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، جس بھگوان کو وہ مانتے، معبود مانتے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، اسی مورتی کی عبادت کریں گے جس کو بارش کا مختار مان رکھا ہے، اسی کا چڑھاوا چڑھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ جب انہوں نے اللہ جیسا رزاق مخلوق کو مان لیا تو اللہ سے رزق مانگنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، اس مخلوق سے رزق مانگتے ہیں، وہ مانگتے۔ مسلمان جو کہلاتا ہے، وہ مسلمان جو نماز بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، وہ اگر غیر اللہ کو رزاق مانے گا تو اس درجے کی صفت نہیں مانے گا، کچھ نہ کچھ فرق کرے گا، لیکن کچھ نہ کچھ فرق کرنے کے بعد وہ بھی شرک فی صفت ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کو وہ رزاق مانتا ہے تو وہ شرک ہے۔ سبب کے درجے میں تو شرک نہیں،
روزی رسانی کا اختیار مختار اسے مانتا ہے، اس کے ہاتھ میں روزی ہے۔ وہ ایک حقانی صاحب گزرے ہیں، انہوں نے ایک فضول مثال گھڑی تھی، اچھی نہیں لیکن مسئلہ سمجھنے میں مدد دے گی، کہ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سارا علاقہ پریشان تھا، تو لوگوں کا ایک وفد گیا اللہ پاک کے پاس بارش مانگنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ منہ لٹکائے بیٹھے تھے، استغفر اللہ استغفر۔ تو انہوں نے درخواست پیش کی کہ پروردگار عالم ہمیں بارش عنایت فرمائیے، تو جھٹک کر اللہ میاں نے کہا میرے پاس تم لائے ہو، میرے پاس کیا رکھا ہے؟ وہ قادریہ بیٹھا ہے، اس کے پاس سب کچھ، جاؤ۔ وہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ، یہ بامبے میں ہم مثال بیان کی تھی اور بہت ہنگامہ ہوا تھا، بہت سالوں پہلے کی بات ہے۔ تو یہ فضول مثال ہے، اچھی نہیں نا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی شان میں کوئی اچھی مثال ہے نہ، اللہ کی شان میں کوئی اچھی مثال ہے، لیکن مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندے حضرت پیران پیر قدس سرہ کو مانتے ہیں، ان کے عقیدوں کی ترجمانی اس مثال میں کی ہے کہ وہ بارش کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، پیران پیر کی چوکھٹ پر سر رگڑتے ہیں جا کر، اگرچہ معبود مانتے اللہ ہی کو۔ اسی طرح کا دوسرا مسئلہ ہے، اللہ تعالی صرف اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے اور کوئی عالم الغیب و شہادہ نہیں۔ قرآن میں ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، 21ویں پارے کے بالکل شروع میں آیت ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ بتلا دیے لوگوں کو کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب جانتا ہو سوائے اللہ کے۔ مثلا کوئی مثال دو کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، اور ایسی مثال دو جسے انسان بھی سمجھیں۔ مثال دی قرآن میں قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ مثال یہ ہے قیامت کا علم کون جانتا ہے؟ وہ فرشتہ جس کو سور پھونکنی وہ بھی نہیں جانتا۔ وما يشعرون أيان يبعثون، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ کس وقت وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ مثال دی ہے، ایک ایسی مثال جسے لوگ بھی مانیں کہ واقعی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے کہا کہ انفرادی نہیں، وما یشعرون، بلکہ اگر انسانوں تمام مخلوقات کی یونٹی بن جائے تو ابھی کوئی نہیں جانتا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان تمام مخلوقات کا علم اس آخرت کے معاملے میں تھک کر رہ گیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، کافی ہے کہ اللہ ہی اس معاملے کو جانتے ہیں اور کوئی مخلوق نہیں جانتے۔ قرآن نے مثال کے ساتھ مسئلے کو واضح کیا، مگر ہم مسلمانوں ہی میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جمی ما کان اور جمی ما یکون، جو کچھ ہو چکا وہ سب اور جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ جل شانہ وعلا والہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلا دیا ہے، اور حضور سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ تو اللہ اور اللہ کے بندے برابر ہو گئے؟ ان کا کرنی، اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم اپنا ہے اور حضور کو اللہ نے علم دیا ہے، مگر جتنا کچھ اللہ جانتے ہیں وہ سب کچھ حضور جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت علم میں شریک ٹھہرا ہے۔
تو میں نے یہ مثالیں دی، صفت رزق میں، صفت علم میں، یہ شرک فی صفات ہے۔ یہ جو شرک فی صفات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمن حجت اللہ میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ شرک فی الالوہیت، شرک فی العبادت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں شرک فی صفت ہوگی، شرک فی الالوہیت فی العبادت لازماً ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے صفت میں شریک مانے اور پھر اس کی عبادت نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چولی دامن جانتے ہو؟ کرتے کا دامن تو جانتے ہو؟ بتاؤ دامن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے تم ہاتھ رکھو گے کہ دامن یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں چولی پوری ہوتی ہے، اوپر سے چولی آتی ہے، اور جہاں چولی پوری ہوئی وہاں سے دامن شروع ہوتا ہے۔ تو چولی کہاں ہے؟ تم بتاؤ دامن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تم یہ بتا دو تو میں بتا دوں کہ چولی یہاں پوری ہوئی۔ بلکہ میرے بھائیوں، اب تو لوگوں کے کرتوں میں دامن ہی نہیں، صرف چولی ہی چولی۔ اب آپ لوگوں کے کرتوں میں کہاں ہے دامن؟ سب چولی ہی چولی رہ گئی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ بھی کرو آپ کا دامن داغدار ہوتا ہی نہیں۔ کہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے داغدار ہو؟ سبحان اللہ۔ یعنی چولی اور دامن کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، جہاں چولی ختم وہیں سے دامن شروع۔ اسی کو اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں میں چولی دامن کا تعلق ہے۔ تو شرک فی الصفات اور شرک فی العبادہ، شرک فی الالوہیہ، دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس کو وہ اللہ کے، جس میں وہ اللہ کے جیسی صفاتیں مانے گا تو اس مخلوق کی عبادت اور پوجا بھی شروع کر دے گا۔ یہ جو آخری درجے کے بدعتی، یہ کیا بات کہی؟ آخری درجے کے بدعتی، تھوڑے بہت بدعتی تو ہم میں سے ہر شخص ہے۔ سن لو، تھوڑے بہت بدعتی تو ہم میں سے ہر شخص ہے، اور اگر ہماری بدعتیں گناؤ تو لمبا چارٹ تیار ہو جائے گا۔ لیکن آخری درجے کا بدعتی، یہ جو آخری درجے کے بدعتی ہیں، وہ اولیاء اور انبیاء، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس امت کا تعلق صرف حضور سے ہے، دوسرے انبیاء سے صرف اجمالی ایمان کا تعلق ہے، اس لیے یہ امت کے افراد کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پوجے اور کوئی موسیٰ علیہ السلام کی منت مانے اور کوئی یونس علیہ السلام کا چڑھاوا چڑھائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق صرف حضور سے ہے۔ لیکن حضور کے بعد میں جو اولیاء کرام ہیں وہ بے شمار ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اس امت کا تعلق ہے۔ تو یہ جو آخری درجے کے بدعتی ہوتے ہیں وہ حضور کے معاملے میں اور اولیاء کرام کے معاملے میں اسی طرح کی بے اعتدالی کا شکار ہیں۔ وہ ان میں اللہ جیسی صفات مانتے ہیں، اس وجہ سے جب لڑکا نہیں ہوتا ہے تو فلاں درگاہ پر جاتے ہیں، وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہاں منتیں مانتے ہیں۔ کہ کیوں؟ وہ اس درگاہ والے کو اس معاملے میں اختیار والا سمجھتے ہیں، جبھی تو وہاں جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہ آخری درجے کا شرک ہے۔ کون؟ مسلمانوں کا شرک، یہ تو کافروں کا شرک ہے، وہ تو مستقل ڈفرنٹ ریلیجن ہے، اور یہ مسلمانوں والا شرک ہے، مسلمان ہوتے ہوئے یہ شرک ہے۔ اس کا کم سے کم درجہ، اس کا کم سے کم درجہ وہ ہے جو آیت کریمہ میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔
فرمایا جب میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، پر جو شخص پر ہوپ ہے، یہ پور فارسی کا لگا ہے، ہوپ تمہارے انگریزی کا لگا ہے، کھچڑا بنا ہے، جو شخص پر امید ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا، ملاقات کرے گا، اللہ سے ملاقات کے پر امید ہے، تو اسے ایک کام کرنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ یہ مومن مسلمان تو ہے ہی، اس ایمان کے بعد اسے ایک کام کرنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کرو، انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، ہر ہفتے اللہ کی زیارت ہوگی، امید باندھو۔ اور خدا نہ خواستہ کہیں اور گئے تو قرآن میں ہے اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کفار قیامت کے دن اللہ سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، ان کو کبھی بھی اللہ کی دیدار و زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ جہنمیوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انہیں تا ابد کبھی محبوب کی زیارت نہیں ہوگی۔ اللہ بندوں کے محبوب ہیں، ان کافروں کو سب سے ایک بہت بڑی سزا قیامت میں یہ دی جائے گی کہ تا ابد انہیں محبوب کی زیارت سے محروم رکھا جائے گا۔ اللہ کی محبت تو انسان کے نیچر اور فطرت میں ہے، ہر انسان کی، اور اس کو کبھی بھی زیارت موقع نہ دیا جائے، کتنی بڑی سزا ہے ان کفار کے لیے۔ اس کے بالمقابل مومنین کے لیے ہر پر ویک، ہفتے میں دنیا میں جتنی دیر میں ہفتہ گزرتا ہے، اتنی دیر گزرنے پر جنت میں اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ اس سے بڑی، اللہ کی خوشنودی سے بڑی کوئی دولت جنت میں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ رضوان من اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم میں 2-3 جگہ پر ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ بندوں سے پوچھیں گے کچھ اور چاہو، کچھ اور چاہو، بندے کہیں گے پروردگار سب کچھ تو مل گئے، اور کیا چاہیں؟ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہارے لیے ایک نعمت چھپا رکھی، ابھی نہیں دی تمہیں۔ تو بندے سوچ میں، جنتی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اللہ نے سب کچھ تو دے دیا، وہ کیا نعمت چھپا رکھی؟ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور جب اللہ کا جلوہ جنتی دیکھیں گے تو جنتی یہ سمجھیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین انجام ملے گا، بہترین صلہ ملے گا، اور کچھ مزید برآں بھی ملے گا۔ وہ مزید برآں یہ اللہ کا دیدار اور جلوہ دیکھنا۔ تو جو شخص اس کا امیدوار ہے کہ اسے اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، ایک نہ ایک دن اللہ کا جلوہ دیکھنا نصیب ہوگا، ظاہر ہے اس دنیا میں یہ بات نصیب میں نہیں ہے، یہ تو آخرت میں ہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ نیک کام کرے، اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ گردانے، صرف اللہ ہی کی عبادت ورشپ کرے۔ یہ ہے وہ ہے توحید فی العبادہ۔ تو ایک توحید فی ذات ہے، اللہ کی ایک ہی ذات ہے، پھر توحید فی صفات ہے، اللہ کی یہ صفتیں ہیں، اور جیسی صفتیں اللہ کی ہیں کسی مخلوق میں ہو نہیں سکتی۔ پھر توحید فی العبادت ہے، صرف اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے، کسی اور کو ساجی اور شریک نہ گردانے۔ تو یہ شرک کی کم سے کم درجہ ہے،
اور شرک کا اوپر کا درجہ میں نے وہ بتلایا ہے. تو یہ شرک دو ہیں، ایک مشرکین کا شرک ہے اور ایک مسلمانوں کا شرک ہے. قرآن کریم میں ایک عجیب آیت ہے میرے بھائیو، ایک آیت عجیب میں ذہن گیا تو ایک دوسری عجیب آیت ذہن میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا اعملوا آل داؤد شکرن، اے داؤد کی فیملی میرا شکر بجا لاؤ. حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے کہا جا رہا ہے، یا عربی میں بعض لفظ زائد ہوتے ہیں، جیسے وشہد شاہد من اہلہ، افرأیتم، سورہ احقاف میں پڑھو پہلے رکوع کی آخری آیت. یہی آیت ہے اللہ مثلہ، یہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، مثل لفظ زائد ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی اس قرآن پر ایمان لایا. قرآن کے مانند نہیں، قرآن کے مانند لفظ زائد ہے، کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے لایا گیا ہے. ایسے ہی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ خوب سننے والے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں، اور اللہ کے مانند کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، ابھی مثل لفظ زائد ہے. ایسے عربی میں آل کا لفظ بھی زائد آتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شکر گزار بندے بنیں، کیونکہ اوپر داؤد علیہ السلام پر نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے، ان کی فیملی پر نعمتوں کا کوئی تذکرہ نہیں آیا. لیکن اگر آل کو لفظ مان لو، چلو مان لو، کیونکہ باپ پر جو نعمتیں ہوتی بیٹے پوتوں پر ہوتی ہیں، شوہر پر جو نعمتیں ہوتی ہیں بیوی پر ہوتی ہیں. تو فرمائے اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے فیملی والوں، خاندان والوں، میرا شکر بجا لاؤ. وقلیل من عبادی الشکور، یہ عجیب آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ کے شکر گزار بندے میرے بھائیوں بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں. کہنے کو تو گننے میں بہت ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں، لیکن کل جب پردہ کھلے گا تو پتہ چلے گا اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اللہ کا ارشاد سچا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اسی طرح کی ایک آیت پاک ہے سورہ یوسف کے آخری رکوع میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. فرمایا انسانوں میں سے بیشتر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں. اللہ اکبر. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثرهم، تھوڑے بہت نکل گئے کہ وہ خالص پیور مسلمان ہیں، ان کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہے. لیکن اللہ تو فرماتے ہیں کہ میجورٹی انسان مومنین کی میجورٹی وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں تو ساتھ میں شریک بھی ٹھہراتے ہیں. یہ شریک کون سے ہیں؟ کچھ مسلمان کہلانے والے تو وہ شرک کا جو اعلیٰ درجہ ہے، قبروں پر طواف کرتے ہیں، قبروں پر سجدے کرتے ہیں، بزرگوں کی منتیں مانتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کچھ مسلمان تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ میں یہ سب شرک کرتے ہیں.
اور یہ شرک کا آخری درجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، زکوٰۃ دینے کھڑے ہوئے، روزہ رکھنے کھڑے ہوئے، حج کرنے چلے، اور ساتھ میں شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، اپنے اعمال کا دکھاوا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے جو اعمال کر رہے ہیں ان میں بھی دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وما یؤمن، عجیب آیت ہے، میں تو جب اس آیت پر سے گزرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے میرے عمل کا کیا حال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میجورٹی مومنین کی اللہ پر اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شریک بھی ٹھہراتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پوری کوشش کرو اپنے ایمان اور اپنے عمل کو پیور خالص بنانے کی۔ شرک کی آمیزش اس میں نو کامیاب ہے، اور اگر ذرا بھی شرک کی آمیزش ہو گئی تو قرآن کیا کہتا ہے، اگر تمہیں امیدوار ہو تم کہ مجھے اللہ سے میری ملاقات ہوگی تو عبادت میں نیک عمل کرو، اور نیک عمل میں کسی کو شریک مت کرو، تو ہوگی ملاقات تمہاری۔ اور اگر تم نے اعمال صالحہ میں شریک کیا تو پھر گئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ جس نے اپنی عبادت میں کسی کو ذرا بھی شریک کیا ہے وہ اپنے اجر کا صلہ اسی کے پاس جا کر لے لے، میرے یہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ انا اغنی الشرکاء، اللہ فرمائیں گے کہ میں تمام پارٹنروں میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے کچھ نہیں ضرورت، ایسی بندگی چاہیے ہی نہیں جس میں پارٹنر بنایا گیا، مجھے ایسی بندگی چاہیے ہی نہیں۔ جاؤ ان پارٹنروں کے سامنے یہ بندگی پیش کرو اور وہاں سے اجر و صلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اللہ غنی لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں میں تو 7 گناہ تھے، ہاں وہ 7 گناہ سنا رہا تھا، ایک گناہ میں وقت پورا ہو گیا۔ پہلا گناہ مجھے سنانا تھا کہ 7 کبیرہ گناہ، شرک باللہ۔ یہ کون سا شرک باللہ؟ ہندوؤں والا شرک باللہ نہیں، ہم مومنین والا شرک باللہ۔ یہ بس سمجھانا ہے کہ ایک شرک باللہ ہندوؤں کا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ایک ہندوؤں کا ہوتا ہے، ایک ہمارا شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے جو قبروں پر طواف کرتے ہیں، قبروں کی منتیں مانتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، ان کو بھی غیر مسلم نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سب اعمال شرکیہ کر رہے ہیں، مگر یہ مسلمانوں والا شرک باللہ ہے، ہندوؤں والا شرک باللہ نہیں۔ یہ 2 شرک باللہ الگ الگ سمجھانے کے لیے اتنا وقت لگ گیا۔ دوسرا ہے قتل نفس، کسی مومن کو یا ایسے شخص کو جس کا قتل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ایسے کسی بھی نفس کو قتل کرنا ان 7 گناہوں میں سے کچھ لوگوں کا قتل شریعت نے جائز رکھا ہے، جیسے مسلمان کو قتل کرنا، قصاصاً قتل کرنا، زنا میں شادی شدہ ہو رجم کرنا، اور کوئی مرتد ہو جائے اور کسی طرح سے وہ واپس لوٹنے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے قتل کرنا، یہ مسلمان کو قتل کرنا گورنمنٹ قتل کرے گی، یہ باحق قتل کرنا۔ اسی طرح وار ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، اسلامی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں دشمن کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ چند صورتیں ہیں جواز کی۔ اس کے علاوہ جس نفس کو، چاہے وہ نفس مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو قتل کرنا ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کو تو آپ جانتے ہیں، غیر مسلموں کو، اسلامی مملکت کا کوئی بھی غیر مسلم شہری ذمہ کہلاتا ہے، اور ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لی ہے، اس لیے اس کو ذمہ کہتے ہیں۔ ایسے ذمہ کو قتل کرنا، حضور نے فرمایا کہ جس نے ایسے شخص کو قتل کیا جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے پیکٹ کر رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے، تو لم یرہ رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو سونگنے نہیں پائے گا۔
دیکھو میرے بھائیو، یہ تو اس صورت میں ہے جب ہماری مملکت میں غیر مسلم آ کر کے نیشنلٹی لے کر کے رہنے لگے، اور اس کے بعد الٹی صورت ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ملک کے اندر نیشنلٹی لے کر رہنے لگے۔ تو اگر اس غیر مسلم حکومت کا جو قانون ہے اس قانون کا فالو ضروری ہے، شریعت کے خلاف کوئی قانون ہو اس کا فالو تو نہیں ہوگا، اور اگر اس ملک میں رہ کر آپ ملک کے قانون سے مجبور ہو جائیں اور شریعت پر عمل نہ کر سکے تو وہاں سے ہجرت واجب ہے۔ لیکن وہ قانون جس کا شریعت سے ٹکراؤ نہیں، ان تمام قوانین میں وہ حکومت کے قانون کے پابندی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے نیشنلٹی لی ہے، اور نیشنلٹی لینے کا مطلب ہی ایک پیکٹ کیا ہے کہ آپ کے قوانین کی میں پابندی کروں گا۔ بس جو حکم وہاں ہے وہی یہاں ہے، جو حکم وہاں ہے اسلامی مملکت میں آپ ذمہ کو قتل نہیں کر سکتے، ایسے ہی غیر مسلم حکومت میں اگر آپ رعایا ہیں تو وہاں بھی آپ کسی مسلمان غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو جس نفس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ذمی ہو، چاہے وہ حربی ہو، اس کا مارنا جائز نہیں ہے۔ اس کو جان بوجھ کر، ایک تو بھول سے مر گیا وہ الگ مسئلے ہیں، اس کی جان بوجھ کر مار ڈالا، یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تیسرا ہے جادو کرنا، یہ وہی مثال دی تھی میں نے۔ چوتھا ہے سود کھانا، سود لینا، اور کھانا اس لیے رکھا کہ اگر سود خور کے گھر سے امام کا کھانا آتا ہے تو یہ امام بھی سود خور ہے، آکل الربا ہے، یہ سود کھانے والا ہے۔ کب؟ جبکہ وہ سود لینے والے کی ساری آمدنی سودی ہو یا غالب آمدنی سودی ہو تو اس کے گھر دعوت کھانا، اس کے گھر رشتہ داروں کا کھانا، اس کے گھر مسجد کے امام اور مؤذن کا کھانا، یہ سب اکل الربا میں آتے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سود دینے کی گنجائش بعض صورتوں میں ہے، لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ گناہ تو سیم ہے لیکن سود دینے کی گنجائش ہے، لینے کی گنجائش نہیں۔ جیسے رشوت دینا اور لینا سیم گناہ ہے، رشوت دینا اور رشوت لینا سیم گناہ ہے۔ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے اور دونوں ہاتھوں کی یکساں شیئرنگ ہوتی ہے کہ اوپر والا ہاتھ کچھ زیادہ طاقت والا ہوگا، نیچے نہیں، دونوں ہاتھ یکساں طاقت سے تالی بجتی ہے۔ لیکن بعض حالات میں رشوت دینے کی گنجائش ہے، لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے بعض حالات ہیں اس میں سود دینے کی گنجائش لیکن لینے کی کوئی گنجائش نہیں، تو اس میں لیا گیا ہے، سود لینے والے کو لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا یعنی یتیم اس کی پرورش میں، اس کا مال، اس کے دکان کی، اس کے مکان کی، اس کے باغ کی، اس کی زمین کی جو آمدنی ہو رہی ہے یتیم کی، وہ یتیم کا ہے، اسے اس کا سرپرست اڑا رہا، کھا رہا۔ اس کی ایک دوسری مثال ہے مدرسوں کے محتمیم، مدرسے کے مال کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، مدرسے کے مال کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور بکار مدرسہ گھومتے ہیں۔ ارے بھائی تم ایک ملازم ہو، مدرسے کا محتمیم مدرسے کا ایک ملازم ہے، یہ شیخ الحدیث کی تنخواہ ہے، اس کو ایک پینی زائد نہیں ملتی، اور محتمیم اللہ تعالی اڑا رہا ہے، اس کے لیے کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ مدرسے کا مال کھانا ہے۔ یہ مثال سمجھا رہا ہوں، یتیم کے مال کھانے کی مثال سمجھا رہا ہوں۔ اگر یہ سرپرست یتیم کا ہے، یتیم کا کاروبار چلا رہا ہے اور اس کے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے تو باقاعدہ تنخواہ لے سکتا ہے،
یتیم کی جو کاروبار ہے اس میں سے یہ متولی، اس کا جو سرپرست وہ تنخواہ لے سکتا ہے، لیکن اس یتیم کے مال کو اپنے باپ کا مال سمجھ لیا اور جس طرح چاہے وہ کرے، اس کی ممانعت ہے۔ اور میں نے مثال دی کہ آج کل محتمیموں کی میجورٹی، سب نہیں کہتا، اللہ کے اچھے بندے بھی دنیا میں ہیں، سب نہیں کہتا، میجورٹی یہ ہے کہ شیخ الحدیث اس کو تو ایک پینی تنخواہ سے زائد نہیں ملے گی، اور محتمیم جو چاہے اللہ کرے، وہ بکار مدرسے کی کار میں گھوم رہا ہے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں، یہ مدرسے کے مال کو اپنا مال سمجھ لینا ہے، اس کو کھانا ہے مدرسے کے، تم بھی تنخواہ طے کرو اپنی، اور جتنی تنخواہ ہے اس میں سے لو، پھر جو کچھ خرچے دوسرے ہیں، مدرسے کا مہمان آیا ہے مدرسے سے کھلاؤ، تمہارے ذاتی مہمان آئے اپنے گھر کھلاؤ۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا محتمیم جس کمرے میں دارالعلوم کے رہتے ہیں اس کا بھی کرایہ دیتے، دارالعلوم میں کرایہ داخل کرتے، تنخواہ تو نہیں ہے، جس کمرے میں رہتے اس کا بھی کرایہ داخل کرتے، اور مہمان آتے رہتے ہیں، دارالعلوم بڑا ادارہ ہے، لیکن کبھی ان کا ذاتی مہمان آتا ہے تو اپنے کمرے میں اپنے پیسے سے، حالانکہ فیملی ان کی بیچ دور میں ہے، وہاں نہیں ہے، مگر اپنے پیسوں سے پکوا کر اپنے پیسوں سے کریں گے ذاتی مہمان کی، مدرسے کا مہمان ہے تو مدرسے کے مہمان خانے میں کھائے گا، یہ دو تقسیم ہونی چاہیے۔ تو میں تو مثال دے رہا تھا اکل و مال الیتیم کی، یتیم کا مال کھانے کی کیا شکل ہے؟ قذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا ہے۔ ایک عورت ہے، پاک دامن ہے، ایماندار ہے، بھولی بھالی ہے، گناہ کا اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا، ایسی عورت پر زنا کی تہمت لگانا، یہ وہ 7 گناہوں میں سے ہے جو انسان کو تباہ کر دینا ہے۔ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور آخری ہے تولی یوم الزحف، جب وار شروع ہو، میدان میں فوجیں آمنے سامنے ہوں اور جنگ شروع، ٹکر شروع ہوئی، مڈ بھیڑ شروع ہوئی، اب پیٹ پھیرنا، یہ ان 7 گناہوں میں سے گناہ ہے، کیونکہ اب اگر لوگ پیٹ پھیریں گے تو ہار یقینی ہے، ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، چوتھا بھاگا تو کون مرے، کون جیتے گا اور کون لڑے گا وہاں؟ ٹھیک ہے جنگ شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے کوئی فوجی بھاگ جائے، بھاگ جاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن میدان میں آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہو گئی اور کھڑی نہیں ہوئی، مٹ بھیڑ شروع ہو گئی، اب تولی پیٹ پھیرنا، یہ ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جو انسان کو تباہ ہو